السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، اللہ کے راستے میں وقت لگانا یہ بہت آسان ہے۔ 7 مہینہ پیدل جماعت میں نکلنا یہ بہت آسان ہے۔ تہجد پڑھنا یہ بھی بہت آسان ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسہ بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ اجتماع کرنا یہ بھی بہت آسان، بیانوں میں بیٹھنا، بیان کرنا، گھر کی تعلیم کرنا یہ بھی بہت آسان ہے۔ ایک کام ہماری شریعت میں بہت مشکل ہے، ایک کام، اور اس کو مشکل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کتابوں میں ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیا کام مشکل ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کے دل میں کچرا بھرا ہوا ہے یا اس کا دل صاف ہے۔ اسی لیے قلب سلیم کہا گیا۔ حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کا ڈائریکٹ دل کو دیکھتا ہے۔ اپنا دل صاف رکھنا، کسی قسم کی کوئی برائی، کسی کی کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی ام سلیم،
ان کا نام تھا ام سلیم. تو حضرت انس کے جو والد تھے یہ مشرک تھے. ابو انس انہیں کہا جاتا تھا، ابو انس. ان کے والدہ جو ہے بہت دینی مزاج کی تھی، بہت اچھی دینی مزاج کی اور دینداری کا ماحول. وہ مسلمان تھی. یہ ابو انس جو ہے یہ مشرک تھے. پہلے تو مشرک مسلمان کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، بعد میں احکامات نازل ہوئے. تو ان کے والدہ نے ابو انس سے کہا، حضرت انس بھی تھے، چھوٹے تھے اس وقت میں، یہ کہا کہ آج جو ہے اللہ کا ایک ایسا حکم نازل ہوا ہے جو بہت اہم ہے. تو ان کے والد نے کہا، حضرت انس کے والد نے یعنی ابو انس نے کہا کہ تو پتہ نہیں کیا کیا حکم لایا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتی رہتی ہے مجھ کو، بتا کیا ہے. تو حضرت انس کی والدہ نے کہا ام سلیم نے کہ آج رات کو شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ ابو انس جو تھے انہوں نے کہا کہ حرمت نازل ہوئی ہے، مجھے تو بغیر شراب کے چلتا نہیں ہے. یہ مشرک تھے. تو انہوں نے غصے میں آ کر ام سلیم کو طلاق دے دی. اس دور کے اعتبار سے جو طلاق ہوتی تھی. حضرت انس سے بیٹھے ہوئے میں اس پر سنا رہا ہوں کہ کبھی کبھی خیریں ہوتی ہیں دل کے اندر تو اللہ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتا. دل کو آدمی میلا نہ رکھے، دل کو پاک صاف رکھے. تو پھر اللہ تعالیٰ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل تمہارا پاک صاف ہوگا تو تم جہاں دیکھو گے اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا. جہاں دیکھو گے خالی نظر ڈالو گے تو اللہ ہدایت پھیلا دے گا. خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا لوگوں کو، خوابوں کے ذریعے. شرط یہ کہ دل پاک ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں سوچ لے کہ میرے دل میں کیا ہے. دل پاک صاف ہونا چاہیے. اس عورت کا دل پاک صاف تھا، ام سلیم کا. خیر طلاق دیجیے ابو انس نے، اور شرک کی حالت میں مر گئے. اب یہ ام سلیم رہ گئی اور حضرت انس رہ گئے. بھاگ تو چلا گیا، مشرک تھے وہ. اب یہ دعا مانگتی رہی اللہ تعالیٰ سے، جیسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتی کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے رفیق سفر ملے، لیکن میں میرا معاملہ تجھے سونپ دوں. تو کون ملا حضرت خدیجہ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے. یہ حضرت انس کی والدہ، حضرت انس تو بہت چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ. تو ان کی والدہ دور بیٹھی ہوئی جو دیکھتی تھی کہ ارے اللہ کا نبی آیا ہے، ہر مرد ہر عورت کو کچھ ہدیہ پیش کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. میں کیا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. یہ حضرت انس چھوٹے تھے، انگلی پکڑ کے کھڑے تھے. جب سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مسافہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اب یہ جو ہے کہ ان کے والدہ یہی ام سلیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کو لے کر آئی. یہ کہا کہ حضرت میں نے جو ہے دیکھا سب آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں آپ کو کیا ہدیہ دوں؟ سوچتی رہی. مکان ہے، چھوٹا سا مکان ہے، بس یہ لڑکا لے کر آئی ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضرت انس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اس وقت سے یہ حضور کی خدمت میں تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کا انتقال تک حضور کی خدمت کی گئی. اور لمبی عمروں میں ان کا جو صحابہ کی لمبی عمریں ہوئی ہیں، جو کئی صحابہ ایسے ہیں جو کافی دیر تک زندہ رہے، ان میں یہ تھے حضرت انس بن مالک. تو انس میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ شاید پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں یہ قصہ کہ یہ دل کی صفائی
جس کا دل پاک صاف ہوگا وہ اللہ کے بہت قریب ہوگا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اللہ سے بہت دور ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نظر جو ہے دل پر پڑتی ہے. یہ شخص طاؤس شرین ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، حرم شریف کے امام ہیں ہمارے. آج کل تو ان کی ذمہ داری امامت کی رہی نہیں ہے. میں اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں. ہمارے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ بیمار تھے. تو یہ طے ہوا تھا اس وقت میں مشورے میں نظام الدین مرکز پر کہ بھی مولانا کی طبیعت خراب ہے، موٹاپا بہت تھا. تو ایک ڈاکٹر منصور کر کے تھے، ڈاکٹر منصور، یہ تھے مصر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو صلاحیت دی تھی علاج کرنے کی. وہاں اسپتال تھا جدہ میں ان کا. تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت مولانا ہمارے پاس آ جائیں تو میں ان کا علاج کروں گا، جن کا موٹاپا وغیرہ جو میں کم کروں گا. کیا ہوا، کون جائے؟ تو اس کے اندر ساتھی طے ہوئی حضرت مولانا کے ساتھ. ہمارا بھی نام آ گیا. ہم گئے تو اسپتال کے اندر ہمیں بھی کمرہ دے دیا، مولانا کا کمرہ، مولانا کے بچوں کا کمرہ، جو ساتھی دوسرے تھے ان کا کمرہ. تو میں نے حضرت مولانا سے کہا تو میں نے کہا حضرت مولانا یہاں سے مکہ مکرمہ قریب ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کسی ساتھی سے کہوں کہ مجھے کم سے کم عصر مغرب عشاء ہر میں پڑھا دے. یہ ہر قریب ہے، میں نماز پڑھ لوں گا. اس کام تو یہاں ہوتا نہیں ہے. صبح جو ہے ڈاکٹر آتے ہیں تو صبح دیکھا جاتا ہے سب کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنا کھانا کھایا، کیا ہوا، جی علاج کی تدبیریں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ نہیں ضرور جاؤ، جانا چاہیے. اس وقت میں حرم شریف میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، اب تو بہت زیادہ ہونے لگی. یعنی ابھی تو رجب شروع نہیں ہوا ہے، جماعت الآخر چل رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں اتنی بھیڑ ہے جیسے 27 شک میں ہوتی. تو پہلے میں گھر والوں نے سنایا کہ اتنی بھیڑ ہے جیسے 27 شک میں ہوتی ہے. سے آئے سارے کے سارے، مجھے کچھ پتہ نہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ حرمین شریفین کی طرف لوگوں کو رجوع بڑھے گا، لوگ آئیں گے حرمین شریفین کی طرف. جب لوگ بہت آئیں گے تبھی تو اللہ کعبے کو اٹھائے گا. جب لوگ بہت آئیں گے تبھی تو اللہ اس وقت سب کے سامنے اللہ کعبے کو اٹھائے گا، کعبہ اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. سارے لوگ طواف کر کے رات کو طواف کریں گے اور تہجد میں پھر حرم میں آئیں گے تو دیکھیں کہ کعبہ نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن کے حروف نہیں ہے، کعبہ اٹھا لیا گیا. ناقدری کریں گے، ناقدری سے اللہ تعالیٰ چیز چھین لیتا ہے. یہ میں دل پر اصل میں قصہ سنا رہا تھا انس بن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ ام سلیم یہ قبول صورت تھی، خوبصورت اور جوان تھی. تو ابو طلحہ ہے ان کے پاس مدینہ منورہ کی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کا بہت احترام کرتے تھے. دوپہر کے وقت میں وہاں جا کر آرام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انس امی سے کہو آج قیلولہ وہاں کروں گا. خوب گرمی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیلولہ کرتے تھے. تو یہ گرمی کی وجہ سے پسینے کے قطرے جو ہے وہ بہتے تھے. تو ام سلیم اور حضرت انس بن مالک یہ دونوں کے دونوں اپنی عطر کی شیشی میں اسے بھر لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹاتے تھے تو بلاتے تھے حضرت ابو طلحہ کو بھی اور ام سلیم کو بھی، اور حلاق سے کہتے تھے کہ جو میں بال کٹا رہا ہوں داہنی طرف کے جو بال نکلے نا ابو طلحہ کو دے دو، اور بائیں طرف کے جو بال نکلے یہ ام سلیم کو دے دو. حالانکہ بہت اس وقت میں مائیں بھی تھی، سب تھا، لیکن ان کو دینے کا اہتمام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا قریب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کی وجہ سے. تو انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ اس پر دل کی صفائی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ دل اگر ہمارا صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبری ہوگی. اللہ دل میں ڈالے گا فلاں جگہ جماعت بھیجو، فلاں جگہ جماعت بھیجو، فلاں جگہ جماعت بھیجو، فلاں آدمی سے بات کراؤ، فلاں آدمی سے بات کراؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عمر کے زمانے میں کہ حضرت علی نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. زمانہ تھا حضرت عمر کا، اور خواب میں دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی. اور نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے بیٹھے صحابہ کی طرف، تو پھر جو ہے ایک لڑکی آئی کھجوریں لے کر، اور کھجوریں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ کہا کہ حضرت ھذا ہدیہ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، آپ تقسیم فرما دیں. حضور نے وہ کٹورا تھا یا جھولا تھا یا ٹوکری تھی یا ٹوکرا تھا، جو بھی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی اور لال لگا لو، لال لگا لو، سب سے ایک ایک کھجور دینی شروع کی. تو آپ پہلے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا تو میں بھی جو کھڑا ہو گیا لائن میں. جب لائن میں کھڑا ہوا میری باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ایک کھجور دی. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ایک کھجور اور دے دیجئے فاطمہ کے لیے. حالانکہ حضرت فاطمہ کا تو انتقال ہو چکا تھا اس وقت میں. حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت فاطمہ کہاں تھی؟ حضرت فاطمہ کا انتقال تو 23-24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. حضور کے انتقال کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، بہت کم مدت میں. حضرت فاطمہ کا 23 سال کی عمر تھی، یا بعض روایت میں 24 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ کی. بخار بہت آتا تھا، اس میں انتقال ہوا ان کا. لیکن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ضد میں فاطمہ کے لیے بھی ایک دو. بس جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور مانگی اور فجر کی اذان ہو گئی. خواب پورا ہو گیا. زمان آیا حضرت عمر کا، سیدھے آئے فجر کی نماز پڑھنے حضرت عمر کے پیچھے. حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نے پڑھی تھی، حضرت علی نے سنی تھی. ارے یہ وہی صورتیں پڑھ رہے حضرت عمر سے حضور نے فجر کی نمازیں پڑھی. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خواب میں دیکھا تھا حضور کو. تو جب حضرت عمر نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو وہی لڑکی آئی جسے خواب میں دیکھا تھا نا کھجور لے کر. ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور رکھی کھجوریں. امیر المومنین یہ ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی لائن لگاؤ. لائن لگانی شروع کی. لوگ آتے گئے، حضرت عمر دیتے گئے. حضرت علی کہتے ہیں میری باری ہے. جب مجھے کھجور دی تو میں نے کہا ضد یا امیر المومنین، امیر المومنین ایک اور دیجیے. تو حضرت عمر نے کہا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کھجوریں دی تھی تجھ کو؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا. حضور نے ایک دی، میں دو کیوں دوں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تجھے ایک دی تھی نا، تو میں دو کیوں دوں؟ سب پہلے کہتے ہیں کہ یہ خواب تو میں نے دیکھا، میں نے کسی کو سنایا بھی نہیں، کسی سے میں نے بات نہیں کی. آدمی خواب دیکھتا ہے سب سے پہلے اپنی فرشی حور کو سناتا ہے. حالانکہ یہ خواب کے اصول کے خلاف ہے. کبھی یہ غلطی مت کرنا. کبھی بھی اپنی بیگم کو اپنا خواب مت سنانا. عورتیں ناراض نہ ہو بھائی، ورنہ یہ آنے کا ویزا نہیں لگا مجھے. کبھی بھی نہیں. یہ خواب کے اصول کے خلاف ہے. فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے لکھا ہے. تو کیوں نہ سنائے؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، جلد بازی. وہ فتویٰ بھی جلدی دے دیتی ہے، تعبیر بھی جلدی دے دیتی ہے. تعبیر جلدی دے گی تو جیسا کہا ویسا ہو جائے گا.
اس لیے ان کو سنانے کو منع کیا معبرین نے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت خواب میں نے دیکھا ہے اور میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا, دیکھنے والا میں, اور سیدھا آپ کے پاس آیا فجر کی نماز کے لیے. میں نے, آپ نے بھی وہی صورتیں پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. آپ کو میرے خواب کا تذکرہ کس نے کیا؟ تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے رہے, لو زیادہ زدناک, لو زیادہ زدناک, لو زیادہ زدناک. حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا, حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا. تو حضرت علی کھڑے رہے وہاں, انہوں نے کہا نہیں آپ کو کہا کس نے؟ تو حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی, یا علی ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جس کے دل میں حقیقت ایمان ہوتا ہے, کس کے دل میں حقیقت ایمان ہوگا؟ جس کا دل صاف ہوگا. کچرا ہوگا اس دل میں حقیقت ایمان نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا مقبول بھی نہیں ہوتا. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, جس کے دل میں حقیقت ایمان ہوتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا. ہمارا ایک سفر ابھی ہم آ رہے ہیں یو کے سے, ہمارا سفر ہوا پورا یو کے کا 1 مہینہ. 18 اکتوبر کو 16 اکتوبر کو گئے تھے اور 18 نومبر کو واپس آئے. پورا یو کے کا سفر کر کے الحمدللہ سب جگہ پروگرام کر کے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا پورے انگلینڈ کے سفر سے کہ انگلینڈ کے اندر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے زیادہ دینداری ہے. حالانکہ ہمارے شاگرد ہیں وہ لوگ, ہمارے شاگرد ہیں, یہی سب یعنی یہیں پر رہے, پھر یہیں سے وہاں چلے گئے, دعوت کا کام وہاں پہنچا. اچھا, دینداری کا مطلب کیا؟ مردوں میں اور عورتوں میں دینداری کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی جگہ, حالانکہ ہر کپڑے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں, جب کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک اندازہ لگ جاتا ہے مجمع سے, ساتھیوں سے, ان کی خدمت سے اور ان کے اخلاق سے. انہوں نے جو سوالات ہم سے کیے نا, سوالات, بھائی سبق تو سب سنتے ہیں نا بھائی, یہ تو آپ لوگ آپ کے یہاں سبق پہنچتا ہوگا, کتابیں سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن سوال سے اندازہ لگا کہ ان کے تقوی کا معیار اونچا ہے. دینداری اور بہت قصے ہوئے. میں حضرت انس بن مالک کا قصہ سنا رہا تھا اصل میں, تو یہ انس بن مالک کا قصہ شریف پر شروع کیا تھا, وہ بھی دل کے اوپر شروع کیا تھا میں نے قصہ. تو حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اثر مغرب عشاء وہاں پڑھ لوں. یہ عبداللہ لہیانی ہے, ابراہیم لہیانی ہے, یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ اپنے کاروں میں لے جائیں گے, اپنے کار میں لے آئیں گے مجھے. ہمارا وہاں زبیر صاحب بہت یعنی خیال رکھتے تھے, بھائی ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ جاؤ گے, لیکن یہاں تو عصر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے, تمہارے شام کی چائے کا کیا ہوگا؟ ان کو شام کی چائے تک کا فکر. شام کی چائے کا میں نے کہا حضرت یہ تو اربوں گرام چائے پی لیں گے, تھوڑا بیان بھی کر لیں گے اور ان کا قہوہ بھی پی لیں گے اور چائے بھی پی لیں گے, کھجور بھی کھا لیں گے اور ہم بھی پہنچ جائیں گے, ہماری نماز بھی ہو جائے گی. اچھا جاؤ. ہم وہاں گئے. اس وقت میں جو اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی, وہاں بیٹھے, بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا عشاء کی نماز کے انتظار میں. اتنے میں جو ہے 2 پولیس والے آئے اور کوئی آدمی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے. ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ مسجد میں جب آویں تو تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں دادی بیٹھ جائے گا نہیں, تحیت المسجد پڑھے, تحیت الوضو پڑھے, یہ جو ہے یہ عربوں میں عام ہے, بلکہ عیب سمجھتے ہیں. ہمارے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ کبھی کبھار جیسے محلے کی مسجد بھی وہاں چلے گئے تو اپنے کی عادت کیا, بھائی یہاں مسجد نہ آئے فوراً بیٹھ گئے, تو اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ شادہ. میں بچوں کو کہتا ہوں کہ تم بمبئی میں نہیں بیٹھے بھائی, مدینہ میں بیٹھے ہو, یا مکہ میں بیٹھے ہو, یا گٹھامن میں پالم پور میں نہیں بیٹھے. یہاں پر جو ہے نا داخل ہوتے ہی نماز پڑھنے کی 2 رکعت تحیت المسجد. اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے, جیسے کبھی اب تھوڑی دیر میں اقامت ہونے والی ہے, تو کھڑے رہو, بیٹھو مت.
اور اگر کھڑے رہنے میں تکلیف ہے، کسی کے کمر میں تکلیف ہے، زیادہ 1 منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، بیٹھنا پڑے گا، تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے بیٹھ جائے، یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ یہ میں بچوں کو سکھاتا ہوں، جو بھی ہمارے ساتھ خادم ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ حسین ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی بیٹھ جائے گا، تو وہ بھی ہوشیار ہو گیا، وہ بھی جب جاتے فوراً 2 رکعت پڑھ لے گا۔ تو جب گھر سے سننے سے پڑھ کے آیا تھا، ارے بولے کب ٹوکتے ہیں پہلے صف والے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ بھی ہوشیار ہو گیا۔ تو کسی نے آ کر قریب نہیں 2 رکعت میں نیت باندھ دی، پولیس والے کھڑے ہیں، نہیں جی گھبرایا کہ پولیس والے کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں نے دیکھا وہ سوشرین تھے اور اسے کے امام، ہمیں بھی چانس مل گیا شیخ سوشرین سے بات کرنے کا، ملاقات سے قریب نہیں آ کر بیٹھے، ملاقات ہو گئی۔ میں دل پر سنا رہا ہوں، آج کا میرا یہ سبق دل پر ہے، اور یہ میرا جملہ یاد رکھنا، تبلیغ میں چلا لگانا آسان ہے، 7 مہینے پیدل جماعت میں نکلنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، لیکن دل صاف رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور جب تک دل صاف نہیں ہوگا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ سارے علماء کا اتفاق ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر جائے گا، اللہ اسے ہی قبول کرے گا، ورنہ اللہ پھینک دے گا۔ اب وہ دیکھیں، میں ہماری بات چیت شروع ہوئی، کیف الحال سے کیا حال ہے، کیا حال ہے، انہوں نے دوران کلام بات، وہ ہمیں پہچانتے تھے اور ہم بھی ان کو پہچانتے تھے۔ ہمیشہ میرا بیٹا عبدالوہاب عبدالواسع ہے، دونوں، ان دونوں کی خیر خبر سدیس بھی لیتے تھے اور شرم بھی لیتے تھے۔ وہ بولتے تھے کہ وہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں، چھوٹے تھے نا، اے نقل صوتین ہذا، ہمیشہ جب بھی جاؤ اے نا ہذا عبدالوہاب عبدالواسع، میں نے کہا وہ بھی آئے نہیں ہے سفر کے اندر، سب خیر خبر لی۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو مجمع میں کہنے جیسی نہیں ہے، گھریلو بات ہے ان کی جو بھی ہے، تو میں نے ان سے دوران عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا آپ جو ہے یہ آپ نے بات بتائی ہے، مجھے میں سمجھ گیا ہوں کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ میں نے کہا عام طور سے جو بھی دین کا کام کرتے ہیں یا دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، ان پر یہ حالات آتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ قرآن کی فلاں آیت پڑھا کرو۔ میں نے اتنا جملہ کہہ دیا ان کو، اپنے یہاں ہندوستان میں یہ ہوتا ہے نا، فلاں آیت پڑھ لو، فلاں آیت پڑھ لو، تو انہوں نے مجھے سوال کیا، انہوں نے کہا فلاں آیت کیوں پڑھوں، یہ سوال کیا انہوں نے کہ آیت کیوں پڑھوں، حالانکہ وہ تو قرآن کا حافظ آدمی ہے، حرم شریف کا امام ہے، لاکھوں آدمی اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ اس میں شفا ہے، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہترین جواب دیا مجھے، انہوں نے کہا شیخ یونس، قرآن کلھا شفا، قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے، ایک آیت شفا نہیں ہے، پورا قرآن جیسے بھی لے لو شفا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، اتنے میں ایک لال گترے والا وہ طواف کر رہا تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور بھاگا بھاگا آ کر میرے اور شریف کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد مخاطب ہوا شیخ شرم سے، ہم سے نہیں۔ اس وقت میں دعوت کا کام بہت زوروں پر تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، تو ہمارے حضرت جی بھی زندہ تھے، حضرت کے زمانے ہی زبیر صاحب کا علاج کا ذکر ہوا، سب زندہ تھے اکابری، تو اللہ سب کی قبروں کو روشن کرے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ یہ لوگ جو ہے تبلیغ والے یہ 3 چلہ مانگتے ہیں، یہ چلہ مانگتے ہیں، کبھی سال مانگتے ہیں، کبھی 3 دن مانگتے ہیں، تو کیا کروں، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ یہ سوال ان سے کیا۔ یہ بھی بہت سمجھدار آدمی، حرم شریف کا جو امام بنتا ہے کچھ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو ہی اللہ امام بناتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اندر جو اللہ چھانٹ کے لاتا ہے ان کو وہاں، چاہے مدینہ منورہ کا امام ہو، چاہے مکہ مکرمہ کا امام ہو، کوئی چیز ہے جو اللہ لایا ہے، اپنے نبی کی جگہ پر اللہ نے کھڑا کیا، اور وہاں جو ہے حرم شریف میں وہ بھی نبی کی جگہ ہے، مکہ مکرمہ،
جب اس نے یہ سوال کیا تو شخص و شرم کے ذمے جو ہے وہ عشاء کی نماز تھی. تو شخص و شرم جو ہے وہ اپنی گھڑی یہ دیکھتے رہتے تھے، یعنی اذان ہو گئی ہے، 15 منٹ ہو گئی ہے، اب 2 منٹ باقی ہے، جانا ہے، مجھے نماز پڑھانی ہے. بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور وہ پوچھ رہا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ جماعت میں جاؤں نہ جاؤں. تو شخص و شرم اگر کہے کہ ہاں جاؤ تو بھی مشکل، یہ کہے مت جاؤ تو بھی مشکل، اگر کہے کہ جاؤ ان کے ساتھ تو ان کو حکومت میں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اتنے بڑے آدمی تم نے کیسے فتویٰ دے دیا، اور اگر نہ کہوں تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. دونوں چیزیں ہے نا. تو شیخ سعود شریف نے کہا استفت قلبک ان افتاک الفتور، اپنے دل سے پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے، تیرا دل جو کہے وہ کر. یہ کہہ کر وہ جو ہے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تیرے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تیرے دل میں خیر ڈالے گا. اب وہ جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے وہ بھی پیچھے پیچھے، وہ بھی لگاتر والا آ رہا، وہی پیچھے پیچھے. وہ پولیس والوں نے ان کو دور کیا، وہاں تو حکومت کو کہہ رہا ہوتا ہے سب دور کیا، اور شیخ سعود شریف وہاں نماز پڑھانے کے لیے آئے. جب انہوں نے قرآن میں جو عشاء کی نماز میں جو آیتیں پڑھی، دعوت کی ساری آیتیں پڑھی ہوئی، ساری دعوت کی آیتیں، اور روتے ہوئے. پھر ایک ہی بات، اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا. اور کہاں سے دے گا؟ کبھی کبھی خوابوں میں سے دنیا سے دے گا. 1980 میں ہمارا سفر ہوا تھا امریکہ کے سفر تو کئی مرتبہ ہوئے ہمارے الحمدللہ، کئی مرتبہ. اور اب امریکہ کا سفر کی کوئی دعوت بھی دیتا ہے یا کئی کوئی بات بھی آتی ہے کہ امریکہ جانا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے. یہ کا سفر بھی ہم نے ایسے قبول نہیں کیا. یہ ہر شہر میں آتے رہے ساتھی وہاں کے، اور کہے کہ آپ کا جو ہے UK میں ہمیں لے جانا ہے آپ کو. میں نے ان سے کہا کہ انگلینڈ والے ویزا تو دیتے نہیں. بولے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، وہ ہم ویزا ڈھونڈیں گے. ارے کسی کو ویزا نہیں ملتا انگلینڈ کا، تم کیسے بھیجو گے؟ مولانا وہ آپ کا کام نہیں، آپ تو خالی ہاں بھرو، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، ہمارے تعلقات ہیں حکومت کے اندر، آپ کو ویزا ملے گا. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ مسجد نبوی میں آ کر اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو سمجھ لو کہ حضور کی طرف سے دعوت ہے. یہ شیخ کہتے تھے. ہمارے جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد نبوی میں کوئی آدمی آیا اور تمہیں دعوت دے تو سمجھ لو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ہے، اس کا انکار مت کرنا. اور مسجد نبوی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے. تو میں نے کہا بھی یہ اللہ کا کچھ نظام ہے. حالانکہ میں لمبے سفر کرتا نہیں ہوں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ تو میری بیٹی رہتی ہے، میرا داماد رہتا ہے، میرے نماز رہتے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ماشاء اللہ. لیکن ہمت نہیں ہوئی، صرف مکہ مدینہ اور تمہارا کلیان، یہاں کی دعوت آئے تو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اپنا سیکھ. تو میں اصل تو قصہ مجھے سنانا ہے انس بن مالک کی والدہ کا، لیکن یہ امریکہ والا قصہ سناؤ دل کی خیر. ہمارے امین اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، امین اسماعیل ہمارے جماعت میں وہ امیر تھے. عورتوں میں بیان کیا ہوا ظہر کی نماز کے بعد، بیان میرا طے ہوا عورتوں میں، اور ترجمہ طے ہوا بھائی امین اسماعیل کا. بھائی امین اسماعیل ترجمہ کریں گے. ظہر کی نماز کے بعد میرا خود کا بیان ہو رہا تھا اور امین اسماعیل ترجمہ کر رہے تھے، اور امریکہ کی کافی تعداد عورتوں کی جمع تھی. اس دوران بیان کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا اس لیے کہ جہاں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہاں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور عورتیں جمع ہوتی تھی، پیچھے کا رستہ تھا وہاں سے جمع ہوتی تھی. اس اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کو پتہ نہیں وہ بھی عورت ہی تھی، لڑکی تھی، گوری لڑکی، اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، اور بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا بھی کون ہے؟ تو میں نے ایک ساتھی کو بھیجا، امین اسماعیل نے پوچھو عورتوں کو بیان میں اگر بیٹھنا ہے تو عورتیں فلاں جگہ جمع ہے وہاں نہیں. بولے یہ جو بات کر رہے ہیں انہیں سے مجھے بات کرنی ہے، یعنی مجھ سے بات کرنی ہے.
اچھا بیان ہو گیا، دعا ہو گئی. اب جو ہے اس عورت کو بلایا، اس سے کہا، گوری لڑکی تھی، اس سے بلا کر کہا حجاب ڈال دو. امریکہ کے ساتھی بھی تھے، ہمارے بھائی امین اسماعیل بھی تھے، میں بھی تھا. تو امین اسماعیل نے انگریزی میں پوچھا، ہمیں تو انگریزی آتی نہیں ہے، تھوڑی بہت آتی ہے. تو وہ ہم نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ بولے کہ میں جو ہے یہ مولانا یونس عالم پوری کون ہے؟ دیکھیں یہ بیٹھے میری طرف اشارہ یہ. تو بولے کہ میں اصل میں آئی ہوں کہ 3 راتوں سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں. 3 راتوں سے، اور 3 راتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں سان فرانسسکو، وہ اس علاقے کا نام ہے سان فرانسسکو، سان فرانسسکو میں مولانا یونس عالم پوری آئے ہیں، کل فلاں جگہ عورتوں میں بیان ہے، تم وہاں چلے جانا، ان کا بیان سننا. 3 راتوں سے یہ ایڈریس ڈھونڈتے آئی ہوں، اور مجھے جو ہے اسلام قبول کرنا ہے. اچھا تو میں تو گھبرایا. پھر امین اسماعیل نے بات کی کہ تم کون ہو، کیا ہو، کیا نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل کرو. یہ جملے پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل کرو. امین اسماعیل نے ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہو گئی وہاں، اور وہ کلمہ بھی پڑھ لیا. اب ظاہر بات ہے کہ جب کلمہ، اس وقت ہمارے والد صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب زندہ تھے. 1980 میں تو سب زندہ تھے ہمارے حضرات جو ہے وہ. تو میں نے آپ تک نظام الدین کی کارگزاری سنائی. پھر امین اسماعیل نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم کرتی کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ جو پادرے میں ہوتے ہیں نا جو ان کے یہاں، ان کی میں ٹاپ 1 ہوں. میرے ہاتھ کے نیچے بہت کنائیس ہے، میرے ہاتھ کے نیچے. لیکن میں چونکہ 3 راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں تو میں مجبور ہو گئی ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. 3 راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں. اچھا اب کیا کرو گی؟ یہ فرمایا نہیں، میں اپنا اعتبار سے کام سنبھال لوں گی، اپنا جو ہے وہ آپ فکر نہ کریں. میں نے ان سے امین اسماعیل سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اتنی بڑی عورت ہے کہ اس وقت میں اخباروں میں اپنا نام بام نہ آئے، ہم تو نام تو چاہتے نہیں، ہم تو کام چاہتے ہیں. اس کا آپ فکر نہ کرو، ہم سب آپ کو جو ہے ہم سنبھال لیں گے. آپ خیر مسلمان ہو گئی، مریم نام رکھا. ہم یہاں آئے نظام الدین تو مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے کمرے میں رہتے تھے. ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، کمرہ نمبر 4 میں. لیکن قصہ سنایا تو مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آج چھوکری جو مسلمان تھی ہے یہ تمہارا حساب میں ہے. ان اللہ نے اینے جو اسلام آپ ہے نے اینو دل جیسے نا آئینہ جیو ہو تو آئینہ جیو گجراتی میں یہ بولے تمہارے حساب میں ہے یہ. اور اس کو جو اسلام ملا اس کا دل آئینے جیسا تھا، اس کی وجہ سے اس کو اسلام ملا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے دل صاف رکھو. یہ مجھے کہتے تھے حضرت مولانا موسیٰ سامرودی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے بھائی عبداللہ، ہمارے ڈاکٹر فیصل وغیرہ تو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ان کو ملے بھی ہوں گے. حضرت مولانا موسیٰ سامرودی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے تھے. اب 2 مہینوں میں حرکت میں لگاتا تھا. جب بھی میں جاؤں تو میں ایک سوال کرتا تھا اور مولانا موسیٰ صاحب مجھے ایک سوال کرتے ہیں. 2 مہینے کے بعد جاؤں. حضرت مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی 9 لڑکیاں تھیں. 9 لڑکیاں. وہ مجھے کہتے تھے کہ مولوی صاحب ہماری 9 چھوکریوں سے تو میں دعا کر دوں کہ ہماری 9 چھوکریوں نے شادی تھی جائے. میں مولانا موسیٰ صاحب سے کہتا تھا کہ ایک بات میں نے پڑھی ہے کتابوں میں، جس کی 9 لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں، اور جس کی 1 لڑکی ہوتی ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے. یہ میں مولانا کو کہتا تھا کہ جس کی 9 لڑکیاں ہوتی ہیں مولانا اس کی شادی بہت، ان کی شادیاں پٹ 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 ہو جاتی ہے. پھر میں قرآن کی آیت پڑھتا تھا، 9 آیات بینات، 9 کھلی نشانیاں. تو میں نے کہا بالکل فکر نہ کریں، آپ کی 9 لڑکیاں ہیں تو انشاءاللہ. میرے مولانا مجھے کہتے تھے ارے مولوی مجھے بھی بڑھاپا آ گیا، اب آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا. ہمارے والد کی تشریح کرنے والے وہ مولانا موسیٰ سامرودی رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی کوئی آدمی مرکز نظام الدین میں آوے
اور کوئی معذرت پیش کرے کہ میں جماعت میں نہیں جا سکتا ہے نہیں کرتا، تو پہلے جو ہے ہمارے والد سمجھاتے تھے اس کو، کبھی یہ کرو تم نکل جاؤ، اور وہ آدمی کسی کے بھی کنٹرول میں نہ آئے تو آخر میں آپریشن کے لیے مولانا موسیٰ صاحب کے پاس بھیج دیتے تھے، وہ سمجھا بجھا کے نکال دیتے تھے اس کو، یہ اس وقت کی ترتیب تھی۔ تو ہمیشہ میں جاؤں تو مجھے ایک ہی بات کہ ہماری نو چھوکری فکر سے مولانا منے، تو میں ان کو کہتا بالکل فکر نہ کرو، ہو جائے گی۔ میں جاتی ہی پوچھتا تھا کتنے چھوکروں نے شادی تھی، بہنی تھی گئی، 2 لڑکی ہو گئی۔ میں نے کہا کہاں گئی؟ بولے ایک کینیڈا گئی اور ایک ساؤتھ افریقہ گئی۔ چلو الحمدللہ۔ اب دوسری مرتبہ جاؤں، ابھی کتنی؟ ایک نہیں تھی گئی کہ کیا گئی؟ ریونین گئی۔ اب میں جاؤں پھر وہ پوچھوں کہ اب کتنی ہوئی؟ الحمدللہ ایک جو ہے نا کینیڈا میں گئی، ویسٹ انڈیز گئی، وہ سب گجرات کی سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں نا، سمجھا، بے لندن گئی، یہاں تک کہ 9 لڑکیوں کی شادیاں ان کی حیاتی میں ہو گئی الحمدللہ۔ پھر میں نے ان کو قصہ سنایا، اچھا یہ تو میں پوچھتا تھا، اور وہ مجھے کیا پوچھتے تھے؟ بولی مریم رسو تھی، مریم کا کیا ہوا؟ ان کا کون سی مریم؟ ارے سان فرانسسکو والی مریم جو مسلمان ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، مجھے تو انگریزی آتی بھی نہیں ہے، مجھے نئے تحقیق رکھنی چاہیے۔ تو امین اسماعیل کو ذمہ داری تھی، وہ انگریزی جانتے تھے، وہ پوچھتے رہتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا ہوا۔ سجدے تہجد میں سجدے کی حالت میں اس لڑکی کا انتقال ہوا، دل کی صفائی۔ پھر میں مولانا موسیٰ صاحب کو ایک قصہ سناتا تھا 9 لڑکیوں پر، کہ ابراہیم اور ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک غریب خاندان تھا، غریب خاندان۔ دیکھو میں اصل میں قصہ سنانا ہے ام سلیم کا، لیکن یہ مضمون در مضمون آتے گئے، اس لیے دوسری باتیں نکل گئی۔ ان کے زمانے میں ایک خاندان تھا، بہت بڑا اللہ والا خاندان، ان کی بھی 9 لڑکیاں تھیں۔ مولانا موسیٰ صاحب کو سناتا تھا میں، اور میں نے میری کتابوں میں کہ لکھا بھی ہے، اتنا مجھے یاد ہے۔ جب وہ اللہ والے کا انتقال کا وقت قریب آیا، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک قصہ ہے، وہ بادشاہ تھے، بس اللہ تعالیٰ نے دینداری دی ان کو اور بن گئے بہت بڑے اللہ والے، لیکن یہ ان کے حیاتی کا قصہ ہے۔ وہ اللہ والے جو تھے پہاڑ پہ رہتے تھے، پہاڑ پر ان کی 9 لڑکیاں تھیں، اور انتقال کا وقت قریب آیا تو 9 لڑکیاں سامنے کھڑی، ایک بیوی سامنے کھڑی، لڑکا کوئی تھا نہیں، اور ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک اب تو میں تیرے پاس آ رہا ہوں، یہ میری 9 بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، اللہ پاک جو ہے میں ان سب کو تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی بیٹیوں نے قرب و جوار میں جو پہاڑیاں تھیں، لوگ رہتے تھے، ان کو بلایا، بے ہمارا ابا کا انتقال ہوا ہے، تھوڑی مدد کرو، غسل وغیرہ دیا گیا، کفنایا گیا، دفن کر دیا۔ اب یہ عورت بڑی پریشان، میں کیا کروں؟ 9 بچیاں ہیں، 9 لڑکیاں۔ یہ میں مولانا موسیٰ صاحب کو سناتا تھا، تو مولانا موسیٰ صاحب جو ہے بیٹھے بیٹھے روتے رہتے تھے، بولے میرے ساتھ بھی اللہ نے یہی معاملہ کیا۔ مولانا موسیٰ صاحب کہتے تھے تو میرے ساتھ بھی اللہ نے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موسیٰ ابن عقبہ جو تھے یہ افریقہ کے فاتح تھے، ہمارے مولانا موسیٰ سورتی جو ہے سامرودی یہ بھی افریقہ کے فاتح ہیں، سب سے پہلے افریقہ یہ جماعت لے کے گئے تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے ان کو کہ موسیٰ ابن عقبہ نے افریقہ فتح کیا تھا اور تم نے بھی افریقہ فتح کی۔ پھر میں نے مولانا موسیٰ صاحب کو سنایا کہ وہ عورت جو پریشان رہتی تھی میری بچیوں کا کیا ہوگا، تو یمن سے ایک بہت بڑا قافلہ بادشاہ کا نکلا، اس نے دیکھا کہ اوپر کسی کا مکان ہے، تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ بھائی دیکھو کون لوگ ہیں غریب ہو تو ان کی مدد کریں ہم۔ فوج اوپر گئی، فوج نے کہا کہ خاندان ہے، 9 لڑکیاں ہیں، جوان ہیں اور شریف خاندان ہے، چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، اور یہ عورت ہمیشہ دعا مانگتی تھی، اللہ میری بچیاں بھی تیرے حوالے، میں بھی تیرے حوالے۔ اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا جو اللہ والے تھے۔ وہ نیکیاں ہمیشہ کام آتی ہیں، یاد رکھنا، لیکن چھپی نیکیاں
ہماری نیکیاں بولنی بھی چاہیے. تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال پہ لے جاتا ہے اور تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال پر لے جاتی ہے. بات سمجھ آئے نہیں؟ تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال پہ لے جاتا ہے اور تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. اس کے پاس تنہائی کی نیکیاں تھی, اس عورت کا دل صاف تھا. فوج نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اگر دیکھ لیں تو مدد کرنا چاہیں یا ان کو ویزا دے دیں یمن کا, سب کو اٹھا کر وہاں رکھیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ جو ہے وہ چڑھا, گھر دیکھا کون کون سی لڑکی ہے, 1 2 3 4 5 6 7. اس بادشاہ کے 9 شہزادے تھے. کتنے تھے بھائی؟ 9 کے 9 شہزادوں کی شادی اس بادشاہ نے ان 9 لڑکیوں سے کر دی. ان 9 لڑکیوں سے اللہ کو سونپا تھا نا معاملہ. یہ میں نے مولانا موسیٰ صاحب کو سنایا تو مولانا موسیٰ صاحب نے کہا, میں نے کہا 9 چھوکریوں کی شادی پٹی گئی اور ایک ساتھ پٹی گئی. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. پھر میں نے کہا اس سے آگے کی خوشخبری سناؤں مولانا موسیٰ صاحب سے. لیکن مولانا موسیٰ صاحب بڑے لوگوں میں تھے لیکن ہم ان سے تھوڑے بے تکلف رہتے تھے, وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. اگر اس سے آگے کی خوشخبری سناؤں تو سنا. پھر جب یہ عورت عدت سے فارغ ہو گئی تو بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا. پورا خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ٹھکانے لگا دیا نیکی کی وجہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا تنہائی کی نیکیاں. اچھا آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یار لڑکے کے گھر میں لڑکی پھر اس کی ماں سے کیسے نکاح, یہ سارا فتوے علماء سے پوچھ لینا. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں نے بیان کر دیا. یہ تو جو ہے اجنبی عورت تھی, رشتے دار عورت نہیں تھی. یہ تو بادشاہ کا نکاح بیوی کے ساتھ بیوہ کے ساتھ ہو گیا. یہ لڑکیوں کے نکاح جو ہیں یہ ہو گئے شہزادوں کے ساتھ اور پورا خاندان آباد ہوا. اور اسی خاندان کی وجہ سے یمن میں علم پھیلا. اللہ نے نسل دی تھی. اس وقت قصہ سنا رہا ہوں ام سلیم کا. یہ ام سلیم جو ہے یہ ابو انس نے طلاق دے دی. اب گھر میں آ گئی تو ابو طلحہ آئے, یہ مشرک تھے. ام سلیم تم مجھے بہت پسند ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح کروں, مجھ سے نکاح کروں کہ میرے پاس مال بہت ہے. ام سلیم نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں. حضرت انس بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کہ میں نکاح نہیں کروں. کہا دیکھ میرے پاس مال بہت ہے. تو ام سلیم نے کہا کہ میں نکاح کروں گی اس شرط پر کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ابو طلحہ نے کہا مسلمان تو ہونے کا نہیں ہے تو جب نکاح نہیں کرتی ہے. اب ابو طلحہ جانے لگے تو دل کی خیر بتا رہا ہوں, دل کی خیر. دل کو پاک رکھو, دل کو صاف رکھو. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو, مانگا جائے گا تو ملے گا, نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گا. اللہ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. اب وہ جب باہر نکلنے لگے ابو طلحہ تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اگر تو جو ہے مسلمان ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جائے تو میں نکاح بھی کروں گی اور تجھ کو بہت اچھا ہدیہ بھی دوں گی. ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں مجھے ہدیے کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر چلے گئے. 2 دن کے بعد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ابو طلحہ. جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب تو حضرت انس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئے. تو سیدھے گھر پر آئے اور گھر پر آ کر کہا میں مسلمان ہوا ہوں اور یہ انس جو ہے یہ گواہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں نے اسلام قبول کیا ہے. اب تو شادی چل. ہاں اب کوئی بات نہیں. تو روایت تمہیں یہ ہے کہ حضرت انس کھیل رہے تھے کہیں باہر تو ان کی ماں نے کہا یا انس زوجنی مع ابو طلحہ, اے انس میرا نکاح جو ہے ابو طلحہ کے ساتھ کرا دو. کلیان میں کوئی ہے, کوئی ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کا نکاح خود پڑھائے؟ ہمارے یہاں اس کو مایوس سمجھتے ہیں, حالانکہ عربی میں اس مایوس نہیں ہے. حضرت انس نے انس سے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں, میرا نکاح کرا دو اس کے ساتھ. خیر نکاح ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اب جب ابو طلحہ جانے لگے
تو ابو طلحہ نے کہا ارے ام سلیم تمہیں وعدہ کیا تھا تجھ سے شادی کروں گا تو مجھے ہدیہ دی گی، ہدیہ تو دے، وعدہ کیا تھا نا ہدیہ دوں گی، کیا ہدیہ ہے؟ تو ام سلیم نے کہا ہدیہ یہ ہے میرا مہر معاف، میں مہر نہیں لیتی، عورت کے ذمہ مہر، عورت کو حق ہے مہر معاف کرے۔ بہترین پاک صاف پیسہ جو ہوتا ہے حلال وہ مہر کا ہوتا ہے، مہر کا پیسہ پاک صاف حلال۔ مہر کا پیسہ اگر کاروبار میں لگاؤ چاہے 1 روپیہ لگاؤ اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے دوسری شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ پتہ نہیں تھا کہ صاحب مولانا نے آج بتایا یار مہر کا میرے تو شادی میں 50 سال ہو گئے، میں نے یہ بیان کیا عربوں میں، وہاں جدہ میں مکہ مکرمہ میں، یہ عرب ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے، ان کی عورتیں بھی چھوڑنے کے لیے آئیں، تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا مہر کا جو پیسہ ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے ایک دم، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے، اسی لیے مہر کے پیسے کے بارے میں کہا گیا کلو ہنی ام مریا، کھاؤ پیو مزے لے کر کھاؤ، مزے لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ دیکھ بھائی مہر کا پیسہ جو ہے وہ تو حق ہے بیوی کا، لیکن تھوڑا 1-2 دینار 1-2 درہم کچھ چھپکل پیسے جو ہے تھوڑے رکھ لینا، سمجھا بجھا کر، دادا گیری کر کے نہیں۔ یہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں شادی ہو تو مہر کی رقم جو ہے نا، مہر کی وہ رقم بہت سنبھال کر تھوڑی بہت بھی لے کے رکھ لینا، پھر کاروبار میں لگاؤ، کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، لیکن اس کی خوشی کے ساتھ۔ میرے 2 نکاح ہوئے، پہلا نکاح جب ہوا تو مجھے مہر کا رقم کا پتہ نہیں تھا، دوسرا جو نکاح ہوا مدینہ منورہ میں تو مجھے پتا تھا، تو میں نے پوری مہر کی رقم ہی لی، سمجھا بجھا کر۔ میں نے کہا یہ تیرا ہدیہ، یہ تیرا حق ہے، یہ مجھے دے دے، میرے کاروبار میں کہیں الحمدللہ جہاں جہاں بھی خالی 100 روپیہ لگاتا ہوں تو بھی اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے الحمدللہ۔ اب تک پوٹلی سنبھال کے رکھی ہے میں نے، اور میرے بیٹوں کو بھی پتا ہے کہ یہ چھوٹی امی کی یہ ہے، پھر ان کو بلا ہدیہ دیا وہ ہم نے، ان کو مالک بنا کے وہ خوشی سے واپس دے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن نَفْسٍ مِّن شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ حضرت علی کے پاس کینسر والا آدمی آتا تھا، پریشان آدمی آتا تھا، بہت پریشان۔ حضرت علی کے بعد کہتے تھے کیوں پریشان ہے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ یوں کہتا کہ حضرت میں جو ہے بہت بیمار ہوں، بیماری جاتی نہیں ہے، مہر کی رقم ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے سوال کرتے مہر کی رقم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تھوڑا سا آدھا دینار لے آیا، آدھا درہم لے آیا، کچھ بھی لیا، لاتا یہ لایا حضرت، یہ فرمایا مہر کا ہی ہے نا، تیری جیب کا تو نہیں ہے نا؟ تو نا تو مہر کا ہی ہے، اور تو نے دادا گیری سے تو نہیں لیا تھا نا، یعنی آنکھیں دکھا کر دینا پڑے گا، نہیں لیا تو بہت خوشی سے، ہماری بہت محبت سے جو زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت علی کہتے اس پیسے کا شہد خرید کر لیں، شہد خریدواتے تھے، اور فلاں دکان سے لانا وہ اصلی دیتا ہے، چنانچہ وہ شہد لے کر آتا ہے، اس کے بٹھاتے، بٹھانے کے بعد کہتے کہ بارش کا پانی یہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں۔ حضرت علی پورے سال بارش کا پانی سنبھال کے رکھتے تھے، ڈائریکٹ بارش کا پانی، وایا نہیں، وایا سمجھ گئے، تو اوپر گرا، پھر اس کے اوپر گرا، پھر وہاں گرا، یہ نہیں، ڈائریکٹ اوپر سے جو آئے وہ ہے کرنٹ والا ہے، کہ ماں مبارکہ کہا گیا قرآن میں۔ تو علی کہتے تھے بارش کا پانی ماں مبارکہ، مہر کی رقم کلوہ ہنیئا مریئا، شہد فیہ شفاء للناس، شفاء للناس کہا ہے، شفاء للمسلمین نہیں کہا، خالی مسلمانوں کو نفع ہوگا یہ نہیں کہا، للناس عام لوگوں کو بھی شفا ہوگی اس کے اندر۔ یہ 3 برکتی چیزیں میں نے جمع کر دی، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، اس کو پلاتے، 1 ہفتے تک، 1 ہفتے کے بعد وہ چنگا ہو جاتا ایک دم سے بھلا۔ یہ حضرت علی کے زمانے میں معمول رہا ہے، اس کے سارے حوالے میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں، سارے حوالے۔ تو میں سنا رہا تھا انس بن مالک کا مہر کی رقم معاف، ابو طلحہ سے کہا ام سلیم نے، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا۔ اب سننا، اللہ نے لڑکا دیا تو ام سلیم کیا جب لڑکا پیدا ہوا یہ ابو طلحہ سے پیدا ہوا تو فوراً ام سلیم نے کہا بھائی
اسے لے کر فوراً حضور کی خدمت میں گیا اور تحنیک کرا، حضور تحنیک کرے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہا ہے ام سلیم سے بھی، ابو طلحہ سے بھی، انس بن مالک سے بھی، اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے دوستیاں رکھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لائے حضرت انس بچے کو، حضرت انس کا بھائی ہوا نہیں ہے کہ یہ بھائی ہوا، تو جب لائے تو حضور نے فرمایا واہ 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 واہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا میری والدہ ام سلیم کا، ارے واہ 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 واہ، لاؤ اجوا کھجور، لاؤ اجوا کھجور، اجوا کھجور لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور منگوایا اور اجوا کھجور منگوا کر آپ نے تحنیک کی، اور تحنیک کر کے سب کے سامنے، جیسے لوگ کھڑے تھے سب کے سامنے اس کو جو ہے منہ میں ڈالا، تو وہ جو بچہ تھا وہ کھانے لگا، برابر برابر کھانے لگا۔ آپ زور سے ہنسے، ارے دیکھو یہ انصاری ہے، انصاری، اس کو کھجور بہت پسند ہے۔ یہ حضور نے کہا انصاری یہ کھجور کیسے کھاتا ہے؟ دیکھو یہ مدینہ والے انصار جو ہیں یہ کھجور کے عاشق ہوتے ہیں نا، دیکھو یہ کھجور کیسے کھاتا ہے۔ پھر ڈالی، پھر کھانے لگا، پھر ڈالی، پھر کھانے لگا، واہ 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 واہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی کہ اللہ اسے دیندار بنا، اسے متقی بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہوا، اس کے 9 بیٹے ہوئے، 9 یہ 9 والی بات چل رہی ہے جی، کس آیات بینات، 9 بیٹے پیدا ہوئے اس لڑکے کے، اور 9 کے 9 مدینہ منورہ کے بہترین فقہا میں بنے اس لڑکے کے، وہ حضور کی دعا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے آج کا میرا مضمون یہ ہے، اپنے دل کی دنیا آباد رکھو۔ ام سلیم کی دل کی دنیا آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا گھرانہ چمکایا۔ وہ ابراہیم بن اعظم کے زمانے میں وہ عورت تھی، اس کی دل کی دنیا آباد تھی، اس کے گھرانے کو بھی اللہ نے چمکایا۔ ہمارے مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دل کی دنیا آباد تھی۔ میں اتنے سال ان کے پاس رہا، کبھی بھی مولانا، حالانکہ مرکز کے معاملات، ساتھی کے معاملات آپ کو معلوم ہے، اس میں ہوتی ہے نا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کبھی بھی میں نے حضرت مولانا کی زبان سے کسی کی برائی میں نے نہیں سنی، کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، سب بیٹھتے تھے، باتیں کر، ایک ہی بات پوچھتے تھے، کتنی جماعتیں نکلتی ہیں آپ کے یہاں سے، سب کام برابر ہو رہا ہے۔ گجرات کے ہمارے سفر ہوتے تھے تو حضرت مولانا موسیٰ صاحب کو پتہ چلتا کہ ڈھابے وغیرہ جاتے تھے، چپکے سے پیچھے آ کر بیٹھ جاتے تھے، پورا بیان سن کر وہیں سے سامرت چلے جاتے تھے اپنے کار میں۔ بے نفس آدمی، یہ ان کے دل کی صفائی تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، بیٹا اپنے گھر کا کوئی بھی کام اٹکے نا تو ڈوہو کہتے ہیں، یہ بڑے نہیں ہیں، ان سے دعا کرا لیں گے، گھر کا کام ہو جائے گا اپنا انشاءاللہ۔ مستجاب دعا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، اپنے دل کی دنیا کلیئر رکھو، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ حشر کے میدان میں آدمی آئے گا، بہت نیکیاں لے کر آئے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ پاک بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی آپا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا، اور عورتوں کا آپائی بننے کا شوق بہت ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں پیر تو وہی بنے گا جسے اللہ بنائے، آپا وہی بنے گی جسے اللہ بنائے گا، اس کے علاوہ کوئی آپا نہیں بن سکتی۔ اصل تو ہمارا دعوت کا کام سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ، کوئی پہچانے نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اللہ ان کی عمر برکت دے، نظام الدین میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے دعوت کے کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں، حالانکہ اس کی خوبصورتی سادگی نہیں۔ سیدھے سادھے طریقے پر گشت کرو، سیدھے سادھے طریقے پر 3 دن لگاؤ، سیدھے سادھے اللہ کے یہاں کوئی چالاکی چلتی نہیں ہے، یہ اصول اللہ کا یاد رکھنا۔ اللہ کے یہاں تو صرف آدمی کے دل کو اللہ دیکھتے ہیں۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ یہ مت پوچھو کہاں سے دے گا، کہیں نہ کہیں سے خیر تمہیں سلام کرتی ہوئی آئے گی، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوئی تو خیر آئی آوائی بھاگ جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی، بہت مالدار تھی،
بہت اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، اور بہت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچانتی نہیں تھی، لیکن اللہ کے سامنے، کعبے کے سامنے ایک دعا مانگتی تھی، اللہ میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں، مجھے اچھے شوہر کی ضرورت ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے مکہ میں کون ہے، فلاں جگہ کون ہے۔ لوگ جو ہے میری چیز کو دیکھتے ہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیرے ساتھ معاملہ تیرے ساتھ کر رہی ہوں، چپکے چپکے یہ دعا مانگتی تھی۔ اس لیے قرآن میں کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ نماز کے لیے جو فجر میں آؤ تو زبان سے دعا مانگتے ہو مت آؤ، دل میں دعا مانگتے آؤ۔ زبان والے دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، دل والی جو دعا ہوتی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دل میں دعا مانگتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 22 سال کی، 23 سال کی، کل ہمارا وہ سیرت کا مضمون چل رہا ہے، جب مجھے بتا دینا کہاں تک پہنچا ہوں۔ ہمارا سیرت کا مضمون چل رہا ہے، یو کے جانے سے پہلے یہاں مہندی والی مسجد اجماع سے پہلے بیان کرتے ہیں، 8 سال ہو گئے، 8واں چالو ہے، کل 8واں بیان ہوگا، 7 بیان کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے۔ جب 22-23 سال کی عمر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک مرتبہ ابو طالب نے اور یہ فاطمہ اسدیہ جو تھی، انہوں نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فاطمہ نام تھا، ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ، ساسری فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، جس گھر میں 2 فاطمائیں ہوں نا، اسے برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ یہ پڑھ کے بتائے گا نہیں آپ کو، جس گھر میں 2 فاطمائیں ہوں، بہو بھی فاطمہ آ گئی، ساس بھی فاطمہ ہے، پھر دوسری بہو بھی فاطمہ آ گئی، پھر تیسری بہو بھی فاطمہ آ گئی، یہ خیر والے نام ہے، خیر والے۔ تو یہاں بھی حضرت فاطمہ بھی بہو، اور حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ اسدیہ، بہت اچھی عورت تھی۔ ایک ہی عورت ہے ہماری شریعت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ جب انتقال ہوا مدینہ منورہ میں فاطمہ اسدیہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ سے تعزیت بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا بھی بہت اچھی عورت تھی، اس نے میرا 42 سال تک میری خدمت کی۔ کہ فاطمہ نے حضرت علی کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 42 سال، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن گن کر مجھے بتاتے تھے، فلاں سن فلاں سن فلاں سن فلاں سن، یونس 42 سال تک ابو طالب نے اور فاطمہ نے، یعنی ابو طالب کی بیوی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب حضرت عمر کو بلایا، خالد بن ولید کو بلایا، صحابہ کے نام تو مجھے یاد رہے نہیں، لیکن بلایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ بلایا، اور بلا کر کہا دیکھو فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابو طالب کی بیوی کا، یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا اسی دن یہ مسلمان ہوئی۔ تو جانتی تھی کہ اللہ کے نبی حق ہے، لیکن ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتی۔ ابو طالب کو جب دفن کر دیا اور سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئی، مدینہ منورہ پہنچی، مدینہ منورہ پہنچ کر انتقال ہو گیا ابو فاطمہ صدیقہ کا۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا بقیع میں اسے دفن کرنا ہے، اور سنگل قبر نہیں کھودنی، ڈبل قبر کھودنی ہے، ڈبل، یعنی 2 آدمی سو سکے ایسی قبر کھودنا۔ ہماری شریعت میں ایک ہی عورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈبل قبر کھودو۔ صحابہ تعجب کرنے لگے کہ ایک عورت کے لیے ایک قبر ہوتی ہے، تو ایک آدمی مر گیا ایک قبر دفن ہو جاتا ہے، آپ نے حکمن کہا نہیں، 2 آدمی کی قبر کھودی گی، 2 آدمی کی، یعنی گویا کہ 2 جنازے جائیں گے، اندر 2 لاشیں جائیں گی۔ حضرت مدینہ میں تو ایک ہی انتقال ہوا ہے فاطمہ کا، لیکن کسی کے پوچھنے کی ہمت ہوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوچھیں، خیر حکم تھا تو آپ صحابہ نے ڈبل قبر کھود دی۔ اب جب جنازہ تیار ہو کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر آئے، سب پہنچے بقیع میں، تو حضور نے فرمایا کہ قبر کہاں ہے؟ میں یہ ہے، اچھا داخل کرو، ان کو اتارو۔ تو ان کی لاش رکھی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے صحابہ سے کہا بھی میرا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑا حضور کا، اور ہاتھ پکڑ کے حضور نے کہا مجھے بھی اتارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے اور حضور سو گئے۔
سارے صحابہ نے دیکھا، بقی میں قصہ ہوا اور انتقال ہوا فاطمہ اسدیہ کا، یعنی اسدیہ کو یا اسدیہ کو، دونوں الگ الگ نام آتے ہیں تاریخی کتابوں میں، لیکن تھا فاطمہ نام، ان کا نام فاطمہ تھا، یہ تو یقین نہیں حضرت علی کی والدہ کا نام۔ تو سارے صحابہ دیکھنے لگے اور حضور جو ہے وہاں لیٹ کر دعا کرنے لگے آہستہ آہستہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا لو میرا ہاتھ لو، ہاتھ اوپر کیا، باہر نکالو مجھے، باہر نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر صحابہ کو کسی کو پوچھنے کی ہمت تھی، دو حکم دیے تھے حضور نے، اس کو جو کفن کا کپڑا پہنا میرا کپڑا دینا، اپنا کرتا دیا حضور میرا کپڑا، اور دوسرا کہ لیٹے وہاں دعا کی۔ باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو کام میں نے اس لیے کیے ہیں، تمہارے دل میں یہ ہوگا کہ صاحب یہ قبر میں کیوں سوئے اور یہ اپنا کپڑا کیوں دیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے میرا کپڑا اس لیے پہنایا تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اسے سندس کپڑا پہنائے۔ دوسرا میں سویا اس لیے کہ اس عورت کا مجھ پر بہت احسان ہے، 42 سال تک اس نے میری خدمت کی ہے، مجھے کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا، کھانا اچھا آتا تھا۔ تو ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان تھے 2 غیر مسلم تھے، اور ایک بیٹی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اکرام کرتے تھے۔ کبھی بھی مکہ مکرمہ جاتے، فتح مکہ المکہ کے موقع پر آئے، حج کے موقع پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود حکم کرتے تھے وہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ام ہانی کے گھر میں رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور کہے میری چچافت بہن اس کے گھر میں رکھنا میرے ٹھہرنے کی جگہ ام ہانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا اس لیے تاکہ قبر کا عذاب اسے پریشان نہ کرے، کہ نبی جہاں سوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، نبی کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، نبی کسی چیز کر دے تو وہ چیز وہاں محفوظ ہو جاتی ہے، نبی کی خصوصیات ہیں۔ تو فرمایا میں اس لیے سویا اور اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ آج میں رات جو ہے تمہارے گھر گزاروں گا۔ تمہارے گھر کا مطلب حضرت علی کے گھر پر نہیں، حضرت علی کے والدہ کے گھر مدینہ منورہ میں۔ ایک طرف چارپائی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک طرف چارپائی ہوتی حضرت فاطمہ کی، اور پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ یہ تو بڑی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ، یہ جو وہ جو ہے حضرت علی کی والدہ پوری رات جو ہے پرانے قصے پرانے دن یاد کرتے رہتے تھے، فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا۔ آپ کہتے تھے کھانا اچھے سے اچھا آتا تھا ان کے گھر پر، تو یہ فاطمہ کہتی تھی کوئی کھائے گا نہیں، نہ میری بیٹی کھائے گی، نہ میرے بیٹے کھائیں گے، نہ ابو طالب کھائے گا، کوئی نہیں، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، 8 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انی کنت ابن ثمانین، میرا دادا کا جنازہ جب اٹھا مکہ مکرمہ سے اور جنازہ کے پیچھے لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے عبد المطلب کے جنازے میں بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ انی کنت ابن ثمانین، میری عمر 8 سال کی تھی اور میں پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا، میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں۔ اور پھر جب جنازے کو جب ان کو دفن کیا عبد المطلب کو، تو اب بھیڑ بھاڑ بہت تھی، تو ابو طالب نے زور سے آواز دی این محمد، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ میں بھاگا ابو طالب کے پاس گیا اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے میرا ہاتھ پکڑا ابو طالب نے، اور ہاتھ پکڑ کر کہا اب تم جو ہے میری کفالت میں ہو، میری تحویل میں ہو، اور یہ کہہ کر سیدھے جو لائے ابو عبد المطلب کے گھر۔ ان کے اہلیہ حالہ یہ زندہ تھی عبد المطلب کی۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد جب جوان ہوئے تو ایک مشورہ ہوا گھر میں، بھئی عبداللہ کے لیے کوئی نکاح کوئی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، تو مدینہ مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں، ایک حضرت آمنہ اور ایک حضرت حالہ، یہ دونوں بہت خوبصورت تھیں، دونوں رشتہ دار تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو خوبصورت لڑکی کون ہے مکہ مکرمہ میں، یہ خبر حالہ۔
اور کون ہے لڑکی؟ تو آمنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ نہیں، حضرت حمزہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے خود عبد المطلب، خود عبداللہ حضور کے والد، یہ سارے کے سارے دونوں لڑکیاں دیکھنے گئے اور لے کر گئے عبداللہ کو. اصل دلہا وہ ہے عبداللہ، دکھایا تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ لڑکی کا نام حالہ ہے، تجھے کس سے نکاح کرنا ہے، تجھے کون پسند ہے؟ حضرت عبداللہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی آمنہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی نگاہ آمنہ پر پڑی کہ میں مجھے ہی پسند ہے. تو وہی عبد المطلب نے نکاح پڑھا دیا عبداللہ کا، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اب حالہ رہ گئی تو عبد المطلب نے کہا بچوں میرا نکاح حالہ کے ساتھ کرا دو. تو سب بچوں نے مل کر اپنے باپ کا نکاح حالہ کے ساتھ کروایا. تو آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حالہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ. تو دونوں ہم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ. حضرت حمزہ حضور کہتے تھے مجھے میرے چچا سے بہت محبت ہے. تقریباً کچھ ہی دنوں کے فاصلے میں یہ دونوں پیدا ہوئے. حضرت حمزہ جب بڑے ہوئے تو کہا کرتے تھے حضرت حمزہ کہ پورا مکہ جو ہے یہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا، میں کہتے تھے حضرت حمزہ. پھر جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا، بہت بوجھ پڑا. وہ سب سے نوحہ جائز تھا، عورتیں روتی تھی مرنے والے پر، بعد میں حرام ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا چچا حمزہ ایسی جگہ پر اس نے جان دی ہے تو اس پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اور پھر جب دیکھا کہ حضرت حمزہ کا لاش پھٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا یا امی. لاش ایسی کہ ایسی کٹی پھٹی جو ہے وہ کہا اے میرے چچا لولا انی اخاف علی صفیہ، اگر مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا. صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لولا انی اخاف علی صفیہ، آج اگر مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا میں تجھے دفن نہیں کرتا، ایسا کہ ایسا تجھے چھوڑ دیتا، ایسا کہ ایسا. اب جنگلی جانور آتے، جنگلی شیر آتے، جنگلی بھیڑی آتے، تجھے نوچ کے لے جاتے. حشر کے میدان میں تیرا حشر ان کے پیٹوں سے اور ان کے پوٹوں سے ہوتا. ان کے پیٹوں سے تو نکلتا، ہاتھ شیر کے پیر سے نکل رہا ہے، پاؤں کتے کے پیر سے نکل رہا ہے، آنکھیں کسی کے پیر سے نکل رہی ہیں. اور میں اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ میرے چچا نے تیرے دین کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، اور اے اللہ تو میرے چچا کی قربانی کو قبول کر. لیکن مجھے صفیہ کا ڈر ہے کہ صفیہ برداشت نہیں کر پائے گی، پھوپھی وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے میں تجھے دفن کر رہا ہوں. یہی معاملہ تھا احد کا. ایک صحابی تھے جابر ابن عبداللہ، یہ کھڑے ہوئے رو رہے تھے. ان کی بھی 9 بہنیں تھیں، یہ میں نے کہا 9 کا، ان کی بھی 9 بہنیں تھیں جابر ابن عبداللہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے حضرت میری 9 بہنیں ہیں. یہ 9 کا عدد یاد رکھنا بھائی، کس آیات بینات، یہ بیان بہت سالوں کے بعد کر رہا ہوں. ان کی میں 9 بہنیں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ شہید ہو گیا عبداللہ، اور میری 9 بہنیں ہیں، اور 9 بہنوں کی شادی کی مجھے فکر ہے، اور یہودیوں کا مقروض ہوں وہ فکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ایک راز کی بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے غم کی وجہ سے تجھے کہہ رہا ہوں. تیرا غم دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور جابر خوش ہو گئے. حضرت بتائیے. اچھا یہ قصہ صرف جابر کے ساتھ نہیں ہوا، سارے صحابہ بھی سن رہے تھے، اسی لیے صحیح صحیح روایتوں میں یہ قصے آتے ہیں. ایک راز کی بات ہے میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کہ تیرا غم دیکھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. بتائیے. بولے کہ جتنے بھی شہدائے احد ہیں سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوئی اور پردے کے ساتھ ہوئی. پردے کے پیچھے اللہ ہے، اس طرف ہے، اللہ نے ان سے باتیں کی. تیرے باپ کی جب باری آئی تو اللہ نے کہا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں، پردہ ہٹا دو. یہ تیرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کسی شہید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. اور اللہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بتا عبداللہ کیا خواہش تھی؟ تو تیرے والد نے یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان تو دے دی میں نے احد میں،
پھر سے تو مجھے زندہ کر کے بھیج، پھر سے تیرے راستے میں جان دوں۔ تو اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو ایک مرتبہ چانس ملتا ہے، وہ ہو گیا، اور کیا خواہش ہے؟ فرمایا اللہ پاک میری 9 بیٹیاں یہودی کا مقروض ہوں، اور مجھے جو ہے فکر ہے ہماری خبریں کون پہنچا ان کو، ان کی خبریں تو آتی ہیں۔ جب آدمی مرا کر جاتا ہے تو وہاں جو روحیں ہوتی ہیں نا، صحیح حدیث میں آتا ہے، پوچھتی ہیں آپس میں، ارے میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے، ارے میری بیوی کا کیا حال ہے، میری بچی کا کیا حال ہے۔ یہ سارے کے سارے ارواح جنود مجندہ، یہ لشکر بن کے سارے روحیں پوچھتی ہیں کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں، یہ جو مرکز گیا ہے وہ جواب دیتی ہے، یہ ایسا ایسا، ارے فلاں فلاں، وہ تو بہت سال ہو گئے مر گیا، اور وہ میرے پاس نہیں آیا تو جہنم میں گیا۔ روحیں آپس سے پوچھتی ہیں۔ تو یہ عبداللہ نے کہا میری خبر تو ان تک، یعنی ان کی خبر تو مجھ تک پہنچ جائے گی، میرے بیٹے بیٹیوں کی، میری خبر کون پہنچائے؟ تو اللہ نے کہا گھبرا مت، تیری خبر میں پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے کہا تیرے ابا سے تیری خبر میں پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ کے راستے میں جان دے دیے، انہیں مردہ مت کہو، یہ اللہ کے وہاں زندہ ہے۔ تو جابر خوش ہو گئے۔ تو جابر نے آہستہ سے کہا کہ حضرت میری 9 بہنیں، آپ نے فرمایا فکر مت کر، تیری 9 بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ٹینشن مت لے۔ اگر وہ یہودیوں کا قرضہ ہے، آپ نے فرمایا کب دینا ہے قرضہ؟ فلاں تاریخ کو، تو وہ تاریخ کو مجھے لے جانا۔ تو تاریخ آئی، یہودیوں کا قرضہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھجوریں لے کر گئے، حضرت جابر بیٹھے ہوئے، ترازو رکھا ہوا، یہودی بیٹھے ہوئے، اس کا کتنا کلو ہے؟ اتنا کلو، اس کا کتنا کلو؟ اتنا کلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تولتے گئے اور سب یہودیوں کا قرضہ ادا ہو گیا۔ بعد میں حضرت جابر نے شادی کی، حضور کو بتایا نہیں، تو حضور نے بتایا کہ جابر تم نے شادی کی، ہمیں خبر بھی نہیں دی تمہیں بھی مدینہ منورہ اصل وہ رستے میں آتے آتے کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی عورت میں نے شادی کر لی، تو آپ نے پھر سے سوال کیا کہ کنواری سے کی یا سیبہ سے کی؟ حضرت جابر نے کہا کہ حضرت میں نے سیبہ سے کی ہے، تھوڑی بڑی عمر والی لڑکی سے کی۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا ارے کنواری سے کرتا اللہ کے بندے تو تجھے خوش رکھتی، تجھے خوش رکھتا، یہ جس کی جملے ہیں، کنواری سے کرتا تو اسے خوش رکھتا، وہ تجھے خوش رکھتی۔ یہ بڑی عمر کی لڑکی کیوں لایا؟ تو اس نے کہا تھا میری 9 بہنیں، اگر میں کنواری سے کرتا، چھوٹی عمر کے کرتا تو ساری لڑکیاں گھر میں جمع ہو جاتی، میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ تو بڑی عمر کی لڑکی سے میں نے شادی کی تاکہ تھوڑی میری بہنیں ان سے مل بھی جانے، اور دوسرا یہ کہ میری بہنوں کی تربیت بھی کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو بہت اچھا ہوا۔ تھوڑے دنوں میں 9 بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ کسی کے 9 لڑکیاں ہو تو ٹینشن نہیں لینا بھائی، آپ سمجھے، ٹینشن مت لینا۔ 9 کا جو عدد ہے نا، یہ تو میں نے اچانک یہ جابر کا قصہ آ گیا، ہمارے مولانا موسیٰ صاحب کا قصہ آ گیا، اور ساری کے سارے قصے آ گئے۔ اور آج کل لوگ رشتوں میں بہت پریشان ہیں، بہت آسان علاج بتاتا ہوں۔ جو شادی کے لیے پریشان ہو، رشتے نہیں آتے، تو بھائی سورہ رحمان پڑھا کرے، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ بس۔ لیکن دوسری شادی کے لیے نہیں پڑھنا ہے، تیسری شادی کے لیے نہیں پڑھنا ہے، وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کوارے جو مرد عورتیں ان کے لیے ہے یہ، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ پڑھو، انشاءاللہ کچھ دنوں میں شادیاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے تو قصے ہیں، پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھواؤ بیٹیوں کو۔ اور اگر جو ہے اس کے ساتھ ایک عمل اور بھی کرو، مسجد ہے نا، مسجد کے اندر اگر کوئی کچرا ہو تو آدمی اٹھا لے، یہ بھی مہر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا شادی کے رشتے کے لیے بہت سہولت ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کچرا نہیں ڈالنا۔ تو مولانا نے کہا نہیں آپ جاؤ، یہ ہوگا کہاں؟ مکہ میں ہوگا، مدینہ میں ہوگا، کیونکہ آدمی وہاں جاتا ہے تو خود میں پڑا رہتا ہے، تو اٹھا لیا، اس کے بعد دعا مانگو۔ عورت تو آ کر اٹھا نہیں سکتی، حرم میں تو عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن ہماری مسجد میں تو عورتیں آتی نہیں بیچاری۔ بھائی وکیل بن کر آ گیا، باپ وکیل بن کر آ گیا،
اس کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب شادیاں ہو جاتی ہیں. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بیان تو ہو گیا لمبا. ہاں ابھی ہمارے یہاں بھی کسی کا انتقال ہوا ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے ہمیں. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم سب کو انشاءاللہ دین پر چلنا ہے اور اپنا دل صاف رکھنا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا؟ دعائیں مانگنی کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما. آج کل جو ہے گھروں میں انتشار بہت ہے، اس لیے میں ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جب بھی کھانا پکائیں تو کھانا پکاتے پکاتے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ اس کھانے پر یا پانی پر یا شربت پر دم کر دیں. اور وہ کھانا یا پانی یا چائے یا شربت سارے گھر والے مل کر پیویں، کھاویں، روٹیاں کھاویں. اس گھر میں انشاءاللہ کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اور انشاءاللہ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. زبردست عمل ہے، مجرب عمل ہے. اور دوسرا، کاروبار آج کل نہیں چلتے، لوگ اس میں پریشان ہیں. بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں. گھر میں جاویں، دکان پر جاویں تو زور سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام ہے. پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنا گھر کا کام شروع کریں، دکانوں کا کام شروع کریں. اتنا زور سے پڑھیں کہ دکان سنے. آپ کے عطر کا دکان ہے تو وہ شیشیاں آپ کی سورہ فاتحہ پہنچے یا گھر کے دیوانے سنیں. یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے. کچھ اس سلسلے میں تو کچھ حدیثیں بھی ملتی ہیں، یہ میں نے لکھ دی ہیں، اس وقت میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کرو تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، آپس سے محبتیں بھی ہوگی، نت نئی بیماریوں سے بھی آدمی بچے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ آخر میں اتنا ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنی فضیلت کی چیزیں پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے تو انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلد از جلد بتاؤ بھائی، کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ آپ کے یہاں اجتماع کے قریب میں ہو رہے ہوں گے، مشورے بھی ہو رہے ہوں گے، ساتھی بھی جمع ہو رہے ہوں گے، ہمارے اکابرین بھی آنے والے ہوں گے. جو بھی ہوگا جہاں سے بھی آپ نکلو، ہمارا تو یہ کہ نکلو اللہ کے راستے میں. کون کون تیار ہے بھائی؟ کھڑے ہو کر. کیا نام؟ شاکر. کتنا؟ 4 بے. واہ واہ. کیا نام؟ اظہر علی. کہاں سے؟ یہی کہ مدینہ مسجد. اور بتاؤ اور بتاؤ. جی ماشاء اللہ. بیٹا کا لکھیے نام. چچا کا نام؟ ماشاء اللہ. دادا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بیرون کے لیے ماشاء اللہ. کریں، ہمت کریں، بولیں. جی ساحل. ماشاء اللہ. بابا. ماشاء اللہ. اور بولو بھائی. میرا بھی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. جی فرماتے رہیں. بولے کچھ شہد، پاٹک، امبرناتھ، ماشاء اللہ. بہت لوگ آئے، رایا، پڑگا، سب بولو بھائی. ماشاء اللہ. رایا والے بھی بولیں، رایا والے بھی بولے، بھیونڈی والے بھی بولے. جی کیا نام؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. نکلو ہمارا نام فرقان بھائی. اللہ بہت قبول فرمائے. ماشاء اللہ. جی کریں، ارادے کریں. بھیونڈی والے بھی بولیں.
بھیونڈی والے بولے بھائی جی کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. جی احمد بھائی کلیان بات جی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور بولو. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. فرمائیں. جی محبوب بھائی اللہ قبول فرمائیں. اور جی کیا نام؟ شبیر بھائی جی. اور فرمائیں. کیا نام؟ ماشاء اللہ. کیا نام؟ نمبر ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی عبد القادر بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائیں. اور عبد الحد ماشاء اللہ. جی کیا نام؟ تینوں دیکھو کھڑے ہو گئے ایک ساتھ. افضل بھائی اور آصف بھائی ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی ماشاء اللہ. اور ابا جان کا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. پرانے ساتھی ہیں ہمارے سارے. کریں ہمت کریں، بولیں اور بولیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. جی اور ارادے کریں. ادھر سے نام کیا بندے نواز. ماشاء اللہ بندے نواز بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہمارے سامنے کھڑے بھائی. جی یونس بھائی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا بولتے تعبیر بھائی؟ جی ماشاء اللہ ڈاکٹر انس صاحب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی اور بولو، اور بولو، اور بولو. ماشاء اللہ اللہ اور بولو، اور بولو، اور بولو بھائی، اور بولو. جی عبد الصمد بھائی بھیونڈی. نام بولو بچے کا نام. سعود بھائی. سعود. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور بولو، اور بولو. عمار بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. کیا نام؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور بتاؤ. عمران بھائی. جی کیا نام؟ زعیم بھائی بھیونڈی. زعیم. آپ کا یہ جو مجمع ہے یہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. کیوں یاد رہے گا بتاؤں؟ میں ہمارا قرآن کا ترجمہ 5 سال سے ہمارا چل رہا ہے. لفظی ترجمہ، کون سے لفظ کا کیا ترجمہ 5 سال سے چل رہا ہے. یو کے سفر میں ہر جگہ لے جا کر تک میں نے میرے جنات سے کہا، میں نے کہا یار کچھ صورتیں رہ گئی یہ اخیر کی، اسے لے کر تو میں نے وہ الحمدللہ یہ سمجھ لو کہ آپ کی اس مسجد میں ترجمہ پورا ہوا. 5 سال کی میری محنت ترجمے کی. اس کا نام ہے ریاض القرآن لفظ بلفظ ترجمہ. یہ اب تک ہوا نہیں تھا ہندوستان میں، دوسرے ملکوں میں ہوا ہے، پہلی مرتبہ ہوا ہے. ہمارے دیوبندی علماء میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی. تو 5 سال کی ہماری محنت اس کا جو ہے یہاں پر گویا کہ ہم نے مکمل کیا ہے یہاں پر. اب صبح سے انشاءاللہ یہ چھپنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے مجھے اب لکھ دیں گے، جب ہم لکھیں گے نا کہ ابھی ہوائی جہاز میں کام کیا مدینہ بھی جا رہے ہیں تو یہاں کا بھی نام لکھے، اس مسجد کا نام لکھ لینا خالی مدینہ مسجد کل یا تو یہ آ جائے گا ترجمے میں کہ یہاں پر ہم نے پورا کیا. 5 سال کی محنت یہاں پوری. مغرب سے پہلے دیکھ رہا تھا نا، کسی کو سب یعنی کلیئر کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک. ہوائی جہاز میں بھی کام کیا، پورے یو کے سفر میں کام کیا، سب جگہ کام کیا، سب جگہ. اب اسے لے کر ہم مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں دعا کریں گے. مکہ مکرمہ جائیں گے انشاءاللہ، عمرہ کریں گے. اسے لے کر
پھر چھاپنے کے لیے بھیج دیں گے. آپ حضرات سے دعا کرنا کہ اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ کون تیار ہے؟ اور بتاؤ. ماشاءاللہ جی جی 4 مہینے انشاءاللہ. اور بولیں 4 مہینہ بھی بولیں، چلا بھی بولتے رہیں. کریں ہمت. کیا نام ہے؟ کیا نام تیرا؟ رافع. کھڑے ہو لکھا بیٹا. رافع جی 3 چلا. رفیق بھائی کہاں سے ہیں؟ امبرناتھ. ماشاءاللہ جی. سید صاحب ہمارے. ماشاءاللہ. کیا نام؟ فرید بھائی امبرناتھ. ہے شہاد کا پھاٹک سے دے 4 مہینے انشاءاللہ. جی اور بولیں، ہمت کریں. اور بتائیں. جی کیا نام؟ محمد علی. محمد علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی. اسماعیل بھائی. اور تابش بھائی. کیا نام؟ عمران. عمران. ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. سیف بھائی ماشاءاللہ. کہاں سے؟ کیا نام؟ عفان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کیا نام؟ عبد الحادی. ماشاءاللہ. جی بولتے رہیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بولتے رہیں. ماشاءاللہ جمعہ کی رات بھی لگ گئی ہے. ہاں جی. کیا نام؟ ادھر بھی زبیر بھائی امبرناتھ. ماشاءاللہ. اور بتاؤ. کلیان مدینہ مسجد شب جمعہ. تصویر لکھ دینا. ماشاءاللہ. کیا نام؟ فاروق قاضی صاحب. فاروق کا حصہ. اور بتاؤ. کیا نام؟ محمد ریحان بھائی. ماشاءاللہ. کہاں سے؟ یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو. عبداللہ. دارالفلاح. ماشاءاللہ. جی ذیشان بھائی. کہاں سے؟ مدینہ مسجد. بہت اچھے. جی محمد الیاس. کہاں کے ہو؟ وانگنی. ماشاءاللہ. وانگنی سے بھی آئے لوگ. جی ماشاءاللہ. ہدایت مسجد. ماشاءاللہ. جی کیا نام؟ شاداب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاداب بھائی کے پیچھے بہت سارے بیٹھے ہیں. کریں ہمت کریں. ہے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. کلیان کے لوگ اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں ماشاءاللہ. سہیل بھائی. ماشاءاللہ. کیا نام؟ مضبوطی. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. آف. ماشاءاللہ. آف بھی آن ہو گیا. کیا نام؟ حذیفہ. کیا نام؟ ماشاءاللہ. شاہ نواز. اور بتاؤ. جی بولتے رہیں. کیا نام؟ ہمارے شکیل بھائی کے ساتھ جاتے. کس کے ساتھ؟ شکیل بھائی. اچھا شکیل بھائی. شکیل بھائی یہی رہتے ہیں. ان کا ادھر مغرا چلے گئے. اچھا مرا چلیے. فلیٹ یہاں بھی ہے. اللہ ان کے قبر کو روشن کرے. اچھا آدمی تھے ماشاءاللہ. اور بتاؤ. اچھا بات. جی کیا نام؟ عاصف بھائی. کہاں سے؟ سلیمان بھائی. ماشاءاللہ. واہ واہ. سلیمان. جی امبرناتھ. باقی حضرات بھی نیت کریں. ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں نا. اور کون نیت کرتا ہے بتائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. مشورے سے جو طے ہو جائے آدمی اس پر عمل کرے، چلتا رہے، جماعت کے ساتھ رہے، قافلے کے ساتھ رہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سے روزانہ قلب سلیم مانگو. ٹھیک ہے؟ دل صاف رکھو. دعا کر لیں. یہ تو اعلانات ہیں. ہاں سر. یہ اپنا اجتماع جو سب کو پتہ ہے نا 7-8 دسمبر بھی آنے والا اتوار اور بھی ہے. تو ہر جگہ سے بسوں کا انتظام ہے. اجتماع میں گزارش ہے ہم سب بھی پہنچیں اور اپنے دوستوں یاروں کو لے کر
اور اجتماع کی ساری مجلسوں میں خوب سنجیدگی کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی۔ اجتماع میں گھومنے پھرنے کا ماحول نہیں بنا، اس کی گزارش۔ موبائل کا استعمال کم سے کم، مجالس کے وقت پورا مجالس میں ہماری شرکت، اعمال کا اہتمام، تو اس کی نورانیت اور روحانیت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آئیں گے بھائی سب، اجتماع کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام، صدقہ بھی کریں، اور کچھ خدمتیں ملی ہیں اپنے کلیان کو اجتماع کی۔ ایک کام کا زون بھی ہے اور بچھاٹ ہے، تو اس میں ہماری جو ہے سارے نوجوان خصوصاً اس میں جی جان سے لگنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی بات کہنا ہے؟ وضو خانہ بھی، ہاں رایا کے جن میں وضو خانے کا کام چل رہا ہے ابھی، تو وہاں ضرورت ہے اس کی بھی، رایا والے خصوصی ذکر کرے، رایا پڑگا والے۔ اور کھانے کی دعوت ہے آپ سب حضرات کی، عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ ابھی دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد نماز کا اعلان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ نماز کے بعد شور نہیں کرے مسجد میں، اس کی خاص گزارش۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، ہمیں منتخب بندوں میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، ہمارے ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، سنانے والوں کو قبول فرما، جتنے جماعتیں نکلے ان کو قبول فرما، اس مجلس میں جنہوں نے نام لکھوائے ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد اور نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد پہ مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا چاہیے، ہم مانگ نہیں سکے، بغیر مانگے تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسان اگر بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے، جنات اگر بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے، جانور اگر بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے، نسلیاں اگر بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کہ دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہر پل نئی خوشیاں مقدر فرما، ہر پل نئی خوشبوئیں مقدر فرما، ہر پل نئی عزتیں مقدر فرما، ہر پل نئی رحمتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے حاضری کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جو لفظی ترجمے کا کام پورا ہوا تو اس اپنے دربار میں قبول فرما، ہم سب کی نجات کے ذریعہ بنا دے، ہم سب کی نجات کے ذریعہ بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا، ہمیں ایمان والا بنا، دعوت کے کام کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے ساتھیوں میں آپس میں محبت و جوڑ پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سید اور نیک بختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔